جی ویورز، میں آج آیا ہوں گجرانوالہ بورڈ میں. یہاں میری بیٹی کے 9th کلاس کے پیپر چیک ہونے تھے. 2 میں نے پیپر ری چیکنگ کے لیے تھے. تو ویسے تو وہ 5 کہہ رہی تھی، لیکن میں نے 2 چیک کرنے کے لیے درخواست دی. تو اب ہم چیک کرانے آئے ہیں. تو جب ان سے چیک کرنے گئی نیچے تو واپس آ رہی تھی، رو رہی تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتی کہ میرے پیپر بالکل ٹھیک تھے، جواب بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے کراس کر کے اس کو 0 نمبر لگایا ہوا ہے. تو جو سا بندہ اندر نیچے تھا جو چیک کروا رہا تھا ان سے، وہ کہتا ہے کہ آپ اس پہ شیٹ پہ لکھیں کہ میرا پیپر بالکل صحیح چیک ہوا ہے. تو بیٹی نے کہا صحیح چیک نہیں ہوا، میں کیسے لکھ دوں؟ تو وہ بار بار اسے انسسٹ کر رہا تھا یہ اسٹیٹمنٹ لکھنے پہ کہ آپ لکھو کہ آپ کا پیپر صحیح چیک ہوا ہے. تو میری یہ گزارش ہے. میں نے اس کے بعد یہ جو سی اپلیکیشن ہے، میں کنٹرولر صاحب کے پاس گیا، جو سا اس کا ہیڈ ہے، وہ تو نہیں بیٹھے تھے، ان کا جو سا پی اے تھا، اس نے کہا جی درخواست لکھ دیں آپ کی یہ ساری بات ہوئی ہے. تو وہ درخواست لکھ کے میں نے دے دی ہے. اب انہوں نے مجھ سے 4 دن کا ٹائم مانگا ہے کہ فرائیڈے کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پہ کیا ہوا ہے. لیکن میری درخواست ہے یہ بورڈ کے اعلیٰ حضرات سے کہ یہ جو اگر پیپر غلط چیک ہوا تو یہ کیوں پھر لکھوا رہے ہیں کہ جی میرا لکھو بچیوں سے. اب وہ چھوٹی بچیوں سے آ رہے ہیں کہ یہ آپ لکھیں کہ میرا پیپر صحیح چیک ہوا ہے. جب صحیح چیک نہیں ہوا تو بچی سے یہی لکھوائے نا کہ صحیح چیک نہیں ہوا. تو یہ اس غلط طریقوں کو ختم کیا جائے. جی ویورز، میں نے جیسے کہ اپنے ویڈیو میں سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں نے بتایا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے. پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا کہ میری بیٹی کے 9th کے پیپر ری چیک کروائے تھے. اس میں اس کے نمبر 454 تھے، لیکن اس کو تھا کہ 2 پیپروں میں کم نمبر لگے. تو جب اس کو چیک کروایا تو اس میں اپروکسیمیٹلی 30 نمبر انہوں نے کاٹے ہوئے تھے. اگر وہ 30 نمبر اس کو مل جاتے تو 505 میں تھے، اس کے 484 کے قریب نمبر بنتے تھے. لیکن اس کے ساتھ بھی انہوں نے سیم اسی طرح کیا جو میں نے بیٹی کا استعفیٰ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ نمبر نہیں بڑھتے تھے، آپ اس پیپر پہ آپ اس شیٹ پہ لکھ دیں کہ میرے تمام سوالوں کے جواب درست چیک ہوئے ہیں، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے. وہ لکھ کے آ گئی. ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ اس طرح نہیں کرنا. اس سال جب میں نے اب دوسری بیٹی کے پیپر چیک کروائے ہیں تو اب چونکہ ہمیں پہلے پتا تھا کہ انہوں نے ایسے کرنا ہے، تو بیٹی کو میں نے بتا دیا تھا کہ بیٹا آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں لکھنی. اگر آپ کا پیپر انہوں نے صحیح چیک نہیں کیا، کویشچن اس کے آپ نے صحیح چیک انہوں نے نہیں کیے، تو آپ نے اس کو لکھ کے نہیں دینا کہ میرے تمام جواب جو انہوں نے چیک کیے ہیں وہ درست چیک ہوئے ہیں. کیونکہ اگر درست چیک نہیں ہوئے تو آپ نے اسٹیٹمنٹ نہیں دینی. وہی ہوا. 5 پیپروں کا کہہ رہی تھی. میں کہا 5 نہیں، ہم 2 چیک کرواتے ہیں، 2 کو دیکھتے ہیں. تو 2 پیپر جب چیک کروائے تو وہی بات نکلی کہ اس کے میتھ میں شارٹ کویشچن، اس کے 6 شارٹ کویشچن تھے، 5 یا 6 بتا رہی تھی. وہ جو تھے ان کو ٹوٹلی اس نے کراس کر کے 0 نمبر لگائے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن بالکل ٹھیک. پھر ایک 8 نمبر کا تھا تھیورم، وہ بھی بالکل ٹھیک، اس کو کراس کر کے 0 لگایا ہوا. اس طرح اس کے 18 نمبر انہوں نے کاٹ دیے جو اس کے بنتے تھے، اور انہوں نے اس میں اس کو کوئی نمبر نہیں دیا. تو اس کے 53 نمبر آؤٹ آف 75. اس طرح فزکس میں بھی دوسرا جو تھا چیک کروایا تھا، اس میں ایک تھیورم تھا، کہتی بابا وہ اس کا تھا انہوں نے غلط کراس کر کے 0 لگایا ہے، اور شارٹ کویشچن کو بھی اس نے صحیح لکھا آنسر اس کے، اور انہوں نے اس کو بھی کراس کر کے 0 لگایا. تو جو تھا آدمی وہاں پہ جس کی ڈیوٹی تھی، جو پیپر چیک کروا رہا تھا، انہوں نے اس کو بھی کہا کہ آپ اس شیٹ پہ لکھیں، یہ اسے بات کریں کہ میرے کویشچن ٹھیک ہیں، انہوں نے 0 کیوں لگایا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر اسے شیٹ دی کہ آپ اس پہ لکھیں اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ بڑی بیٹی کو کہا تھا کہ آپ اس کو لکھیں کہ میرا جو سا ہے پیپر صحیح چیک ہوا ہے، میں نے اسے چیک کر لیا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو کہتی کہ کیسے میں لکھ دوں جبکہ میرا پیپر جو ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس نے غلط چیک کیا، اس نے نمبر ہی نہیں دیا، تو میں کیسے لکھ دوں؟ کہتی میرے سے بحث ہوئی، لیکن خیر اس نے لکھ کے یہ دیا کہ میرا پیپر صحیح چیک نہیں ہوا. پھر یہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے بتایا. پھر میں نے کہا میں کس سے بات کروں؟ تو مجھے وہاں ایک موجود آدمی نے بتایا کہ آپ کنٹرولر صاحب ہے جو ہیڈ ہیں، ان سے جا کے ملے، انہیں یہ ساری بات بتائیں. میں ان کے دفتر گیا تو پتہ چلا وہ میٹنگ میں کہیں گئے ہوئے ہیں. تو ان کے پی اے صاحب سے میں ملا. پی اے صاحب کو میں نے ساری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یہی ساری بات آپ ایک پیپر پہ ریٹن لکھ دیں، اپنی بیٹی کو کہیں کہ وہ اپنے ہینڈ رائٹنگ میں ساری بات ہمیں لکھ کے دے دیں. تو فرائیڈے والے دن ہم آپ کو اس کا آنسر دیں گے. لیکن اب مجھے فرائیڈے کو تو نہیں، فرائیڈے کو چھٹی ہے. منڈے کو میں پوچھوں گا، انہوں نے نمبر دیا ہے، منڈے کو میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا بنا. امید تو نہیں ہے کہ اس کا کچھ ہوگا، کیونکہ اس کا حل کوئی نہیں ہے. اب مجھے صرف یہ بات پتہ کرنی ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ ہمارا جو ہوتا ہے سپریم کورٹ، اس نے آرڈر دیے ہیں، اس میں کیس تھا، اس نے کہا ہے کہ جو پیپر ایک بار چیک ہو گیا
اس پہ دوبارہ نمبر نہیں بڑھائے جا سکتے. میں آنریبل جج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بچوں کے ساتھ ضائع ہوتا ہے. اگر ایک بچہ ذہین ہے وہ 90% یا 95% اس کے نمبر بن رہے ہیں, اور جو ان کا چیکر ہے اس نے پیپر غلط چیک کیا اور اس کے 70 یا 72% بن رہے ہیں, اس کا آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اس کے مستقبل پہ بہت اثر پڑے گا. اس کی پوزیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے, اور فیوچر میں کسی اچھے اگر کالج میں جاتا ہے تو یہ میٹرک اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں. اب میں نے پیپر چیک کرنے کے پیسے دیے ہیں, اس کے بعد میں یہاں سے منڈی بہاؤالدین سے میں گیا ہوں گجرانوالہ بورڈ, میرے آنے جانے پہ بھی پیسے لگے ہیں, اپروکسیمیٹلی میرا سارا خرچہ 15,000 کا ہوا ہے. تو میری گزارش ہے آنریبل جج صاحب سے, چیف جج صاحب سے, چیف جسٹس صاحب سے اور بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران سے کہ جو سا بندہ جس کو یہ پیپر چیک ہونے گیا ہے, یقینی بات آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ یہ پیپر اس بچے نے چیک کی, اس ٹیچر نے چیک کیا, اس ٹیچر کو بلایا جائے, اسے کہا جی آپ نے یہ پیپر چیک کیا ہے, اس پہ یہ آبجیکشن آیا کہ میرا پیپر صحیح چیک نہیں ہوا. انسان ری چیک کب کرواتا ہے؟ وہ تب بھی کرواتا ہے نا جب اسے پتا ہوتا ہے بچے کو کہ میرا پیپر ٹھیک ہے, نمبر صحیح نہیں لگے. اس کا باپ تب بھی پیسے لگائے گا کہ اس کو اپنے بچے پہ یقین ہوگا کہ میرا بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ تب پیسے لگائے گا, کیونکہ آج کا دور تو بڑا ٹف ہے. ہر انسان بڑے سوچ سمجھ کے پیسے خرچ رہا ہے, کیونکہ خرچے بہت زیادہ ہیں ہمارے, دوسرے ہم ایکسپینسز بڑی مشکل سے میٹ کر رہے ہیں, تو یہ ایک نیا خرچہ آ جاتا ہے. جب ہم اس کو میٹ کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے ہم نے ایک پیسہ لگا رہے ہیں, تو ہمیں کوئی امید ہے کہ ہمیں کوئی انصاف ملے گا. اب وہاں میری بیٹی نے ایک بات اور بھی مجھے بتائی کہ وہاں 2 بچیاں اس کے ساتھ ایسی تھیں جن کے کویسچن چیک نہیں ہوئے تھے, یعنی ان پہ مارکنگ نہیں ہوئی تھی. تو اس نے جو تھا چیکر تھا جو اس کے ساتھ موجود تھا, اس نے کہا کہ جی آپ 4 دن بعد پتہ کیجئے گا, اگر آپ کے نمبر بڑھ گئے آپ چیک کیجئے گا, اگر آپ کے نمبر بڑھ گئے تو ٹھیک, نہیں تو آپ کے یہی نمبر رہیں گے. آپ اس شیٹ پہ لکھ دیں کہ میرے تمام کویسچن جو تھے وہ صحیح چیک ہوئے ہیں. اب وہ بچیوں کو تو پتہ نہیں کہ اس میں کیا گیم کی جا رہی ہے ان کے ساتھ. ان بچیوں نے تو لکھ دیا کہ ہمارے تمام پیپر میں تمام کویسچن صحیح چیک ہوئے ہیں. اب وہ کل اس کو چیلنج نہیں کر سکتے وہ بچے, کیونکہ انہوں نے تو لکھ کے دے دیا. اگر وہ اس کو کراس کر کے 0 کر دے گا تو یہ بچیاں کل ان سے بحث نہیں کر سکتی. جب ہم نے چیک کیا تھا تو اس پہ تو نمبر ہی نہیں لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہنا ہے کہ یہ انہوں نے اس کا لکھا ہوا بچی کا اس کے سامنے کر دینا, بیٹا یہ آپ نے لکھا ہے, یہ دیکھیں جس پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے پیپر کے تمام کویسچن ٹھیک چیک ہوئے ہیں. تو یہ تو آپ کا 0 لگا ہوا ہے, آپ تو کہیں لکھا ہی نہیں کہ میرا کویسچن چیک ہی نہیں ہوا. میری اسی طرح جتنے بھی اسکول ہیں, کالجز ہیں, ان سے گزارش ہے, ان سے بلکہ میں انہیں مشورہ دوں گا کہ ان کے جتنے بھی طالب علم ہیں جب وہ ری چیک کے لیے جاتے ہیں وہ ان سے بتائیں, انہیں یہ ساری چیزیں بتائیں کہ بیٹا جب آپ نے ری چیکنگ کے لیے جانا ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے نہیں لکھ کے دینی کہ میرا جو ہے پیپر وہ سارا صحیح چیک ہوا ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں پائی گئی. اگر اس میں غلطی ہے اور ان کا صحیح چیک نہیں ہوا تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں لکھ کے دینی. اگر یہ لکھ کے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمام اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے ان کے ہاتھ میں, اور ان کا پیپر صحیح چیک نہیں ہوا تو ان کی وہ اسٹیٹمنٹ ان کو دکھا دی جائے گی کہ بیٹا یہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ کا جو سا پیپر ہے وہ صحیح چیک ہوا ہے, تو آپ اس کو آپ اس کو دوبارہ چیلنج نہیں کر سکتے. تو میری ونس اگین چیف جسٹس آف پاکستان سے اور بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران سے گزارش ہے کہ بچوں کا یہ مستقبل ہے, اس مستقبل کے ساتھ کھیلنا کھیلا جائے. جو بندہ پیپر چیک کرتا ہے اس کو بلا کے اسے ایکسپلینیشن لی جائے. اگر میں یہاں سے جاتا ہوں تو میرا اتنا خرچہ آ رہا ہے, وہ جس نے چیک کیا اس کو تو پیپر چیک کرنے کے پیسے ملے, اس کو معاوضہ ملا ہے, اس معاوضے کے گیز اس کو بلائیں کہ بھائی آؤ اس کی ایکسپلینیشن دو کہ تم نے نمبر کیوں کاٹے ہیں. وہ ایکسپلینیشن اس بچے کے سامنے آئی, اس بچی کے سامنے آئی جس نے چیک کروایا. تو اس چیز کو میں گزارش کروں گا ونس اگین کہ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے اور اس کو درست کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ اس کو ہم ختم کریں اور کوئی دوبارہ چیلنج نہیں کر سکتے. اس میں صرف آپ ریکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں یا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی نمبر لگنے سے تو نہیں رہ گئے. آپ براہ کرم بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہ کریں, میرے آپ سے موزبانہ گزارش ہے. شکریہ.